بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ اپنے اختتام پر آ پہنچا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اس رمضان بھی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت دل جوئی اور لگن کے ساتھ نہیں کر سکے، اور دیکھتے ہی دیکھتے چاند رات بھی قریب آ چکی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو چاند رات در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور اجر ملنے کی رات ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج چاند رات میں ہمارے معاشرے میں جو فساد برپا ہوتا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے شیطان کے واپسی آنے کا جشن منا رہے ہیں۔ ہم لوگ رمضان کے جاتے ہی اس قدر گناہوں میں لگ جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اس مسئلے پر بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے چاند رات کی کچھ خصوصیات سے آپ کو آگاہ کر دوں کہ یہ کتنی بڑی فضیلت والی رات ہے اور اس رات میں کیا ہوتا ہے۔ جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو اس رات کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام والی رات رکھا جاتا ہے، یعنی اس روز روزے داروں کو ان کی محنت اور عبادت کا اجر ملنا ہوتا ہے، جیسے ایک مزدور کو کام کے بعد اس کی اجرت ملتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رمضان میں اعتکاف فرماتے، اسی لیے آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ اس رات بھی مسجد میں ہی قیام فرماتے اور وہیں سے نماز عید کی ادائیگی کے لیے سیدھا عیدگاہ تشریف لے جاتے اور نماز عید کی ادائیگی فرماتے۔ دوستو، چاند رات میں ملنے والے اللہ تعالیٰ کے انعام کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آج کے دور میں ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر بننے کو کامیابی تصور کرتا ہے، تو کوئی بڑا کاروبار کرنے کو کامیابی کہتا ہے، تو کوئی زیادہ پیسہ کمانے کو کامیابی کا معیار بتاتا ہے۔ یہ تو صرف ہر انسان کی اپنی سوچ ہے، لیکن اصل کامیابی ہے کیا، یہ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ آئیے ذرا اس سے پوچھتے ہیں کہ کامیابی کی تعریف کیا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، یعنی اپنے رب سے۔ رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ ترجمہ: تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہی کامیاب ہے۔ یعنی اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان جہنم کی تڑپا دینے والی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا رمضان المبارک سے اچھا موقع اور کیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، اور جب جمعے کا دن آتا ہے تو اس کی ہر ایک گھڑی میں اتنے ہی لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اور جب رمضان المبارک کا آخری دن ہوتا ہے یعنی چاند رات، تو اس رات پہلے روزے سے چاند رات تک جتنے لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں ان کے برابر اس آخری دن میں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی کتنی بڑی فضیلت والی رات ہے کہ اب بھی اگر ہم اس رات کو سو کر گزار دیں یا بازاروں کے نام کر دیں تو یہ ہماری بدنصیبی ہوگی۔ اس رات ذکر اور اذکار کریں، نوافل پڑھیں، توبہ کریں اور کثرت سے دعائیں مانگیں۔ جو خطائیں یا کمی کوتاہی رہ گئی ہیں رب العالمین انشاءاللہ معاف فرما دے گا۔ اس رات اپنے رب کو راضی کیجیے، اپنی محنت اور اپنی اجرت وصول کیجیے۔ ویسے تو اس رات جاگنے کے لیے کوئی خاص طریقہ اور کوئی خاص عبادت مقرر نہیں ہے، بلکہ اپنی طبیعت کے مطابق جس طرح بھی آسان ہو سکے عبادت کریں، تلاوت قرآن کریم کریں، ذکر و استغفار کریں اور دعائیں لازمی مانگیں، اس لیے کہ عیدین کی شب میں کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دونوں راتوں میں اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت میں قیام کیا تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے۔ یہاں ایک بات غور کریں کہ جب لیلۃ القدر کے موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو کیا دعا مانگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ یہاں ایک بات غور کریں کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بہت زیادہ عبادت کرنا، بلکہ فرمایا کہ معافی طلب کرنا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عبادت سے بڑی چیز مغفرت ہے، اور مغفرت سے بڑا انعام الہی ہم گناہگاروں کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی غور کرنے کی ہے کہ شب قدر کی تعیین اٹھا لی گئی ہے، یعنی شب قدر کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سی طاقرات میں ہوتی ہے، جبکہ ہمیں لیلۃ الجائزہ کا
پتہ ہے کہ وہ کس دن ہوتی ہے، لیکن ہماری غفلت کا یہ عالم ہے کہ ہم لیلۃ الجائزہ کو شاپنگ اور کھیل تماشوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ آج چاند رات کے نام پر وہ خرافات وجود میں آ چکی ہیں کہ الامان والحفیظ۔ ذرا سوچئے کہ وہ مزدور کس قدر بد نصیب ہے کہ جب محنت اور مشقت کے بعد مزدوری وصول کرنے کا وقت آئے تو وہ اپنے مالک سے ہی منہ موڑ لے۔ ہم لوگ رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہی دنیا داری میں الجھ جاتے ہیں۔ خواتین بازاروں میں شاپنگ، بیوٹی پارلر میں مہندی، فیشل اور صبح کے کھانے کی تیاریوں میں اس عظیم رات کو صرف کر دیتی ہیں، جبکہ دوسری جانب مرد حضرات اس رات کو تفریح کے لیے ہوٹلوں اور بازاروں میں خریداریوں کی نظر کر دیتے ہیں یا رات سو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض بد نصیب تو ایسے ہیں کہ جن کی نماز عید بھی نکل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلے دن جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالیٰ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے۔ فرشتے زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے کناروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو بھی معاف کرنے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف عید کی نماز کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری اس کو پوری دے دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی ہے۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں پورا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت دیکھوں گا۔ یعنی اگر وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہوگی تو عطا کر دوں گا، اور اگر بہتر نہیں ہوگی تو اس کا صلہ آخرت میں عطا کروں گا، اور میرے جلال کی قسم کہ میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر لیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر اور ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو عید الفطر کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ مگر دوستو، یہاں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی اس رات اور عید کے دن بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ان میں سے پہلا وہ شخص ہے جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور ناکہ توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق رکھنے والا ہو۔ کتنا ہی بد نصیب ہوگا وہ شخص جو اپنے ان گناہوں کی وجہ سے اس بابرکت رات میں بھی اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ یقیناً یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ دوستو، کوشش کریں کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں اور اس کی مغفرت کا سوال کریں اور خوب دعائیں مانگیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رمضان المبارک میں کی جانے والی تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس میں ہونے والی تمام غلطیوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔